الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد واجب الاحترام مخدوم محترم عالم نبی شیخ الحدیث حضرت علامہ پیر مصطفی اللہ صاحب مجددی، دیگر معزز مکرم علماء کرام، مدرسین نظام، طلباء کرام اور خصوصاً اس عظیم جامعہ سے آج فارغ تحصیل ہونے والے علماء کرام اور استاد کرام، حاضرین محفل، اللہ کریم جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مسلمان ہونے کی سعادت سے بہرمند فرمایا اور اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل فرمایا۔ پھر ایک مرتبہ کئی سال پہلے اس جامعہ میں حاضر ہوا تھا۔ اس دن میری حاضری کا مقصد صرف حضرت علامہ شیخ الحدیث مصطفی اللہ صاحب مجددی کی زیارت تھا۔ خدا گواہ ہے اس کے علاوہ میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ ضمن گفتگو اور بھی موضوعات پر بھی ہوگی، لیکن میرا مقصد محض آپ کی زیارت تھا۔ اور آج اللہ کریم جل شانہ نے یہاں بخاری شریف کے اختتام کی تقریب میں شامل ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ میں اس پر اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ میں بصرف نیاز شاکر ہوں۔ آج کی یہ محفل خالص علمی محفل ہے۔ عام محافل میں کچھ چھکے بھی چلتے ہیں، چوکے بھی لگتے ہیں اور کچھ شعلہ بیانیاں بھی ہوتی ہیں، سریں بھی چلتی ہیں۔ میں تو ویسے بھی سر لگانے کا عادی نہیں ہوں، نہ میری آواز ہے، نہ مجھے سر لگانا آتا ہے، نہ ہی تو میں اس کو اتنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اپنی گفتگو سے پہلے میں یہ بات آپ لوگوں سے پوچھ لینا چاہتا ہوں کہ اگر میں سر نہ لگاؤں تو آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ خالصتاً قرآن اور سنت کی روشنی میں علمی گفتگو کرنے کی کوشش کروں، آپ برداشت فرمائیں گے؟ ہونا بھی چاہیے۔ مجھے حضرت نے ٹیلی فون پہ بھی یہی حکم کیا تھا کہ بہت زیادہ دقائق میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر طرح کے لوگ وہاں پر آئے ہوئے ہوں گے، طلباء کے کام کی باتیں طلباء پہلے پڑھ کے اور ان میں سے گزر کے آ رہے ہوتے ہیں، تو ملی جلی گفتگو ہونی چاہیے۔ اس سارے کچھ کے باوجود میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، میں نے صرف اور صرف گفتگو کرنی ہے تو کوشش یہ ہوگی کہ خالص علمی گفتگو ہو، اگرچہ بہت زیادہ دقیق گفتگو نہ صحیح، لیکن علماء کو زیب یہی دیتا ہے کہ وہ بات کریں تو مضبوط کریں اور قرآن و سنت کی روشنی میں کریں۔ سب سے پہلے آج بخاری شریف کی جو آخری حدیث پڑھی گئی ہے، لوگوں کو اس بات کا علم ہے، اکثر مسلمان اس بات سے آشنا ہیں کہ ہمارے پاس اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی حدیثیں پہنچی ہیں، ہمارے پاس تمام حدیثوں کی سند موجود ہوتی ہے۔ سند کیا ہوتی ہے؟ یعنی
میں نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، اس نے آگے کس سے سنا، چلتے چلتے بات صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچی، اور کون سے صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اس اپنی بات کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچا کر دکھانے کو سند کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سند پڑھی گئی ہے، تو سند ہمارے اہل سنت کا شعار ہے، ہم مستند بات کرتے ہیں، ہماری ہر بات، ہر صحیح حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک بذریعہ سند پہنچتی ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر فرمان ہم تک مستند طریقے سے پہنچتا ہے۔ ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو اپنی کتابوں میں سے کسی کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہتے ہوں کہ صحیح کتاب، یہ مسلمان کہلانے والا ایک مذہب ہے، ان کی ایک کتاب ہے جسے وہ، جس طرح ہم بخاری شریف کو قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب مانتے ہیں، اس طرح وہ طبقہ قرآن کے بعد ایک کتاب کو اصح الکتب سب سے صحیح کتاب مانتا ہے، لیکن صحیح ترین کتاب ماننے کے باوجود اس کتاب میں ایک لفظ بھی سند کے ساتھ بیان نہیں ہوا، پوری کی پوری کتاب بغیر سند کے لکھی گئی، کوئی سند نہیں ہے۔ اس کتاب کا نام نہج البلاغہ ہے، کوئی حرج نہیں نام لے دینے، میں کوئی ہٹ نہیں کر رہا، اگر نہ بتائیں تو بعض لوگ تشنگی محسوس کریں گے۔ اس کتاب میں ایک لفظ بھی سند کے ساتھ بیان نہیں ہوا، اور غضب یہ ہے کہ اسے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے۔ غلط فہمی دور کر لیں، اصول کافی کو وہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ نہیں سمجھتے، نہج البلاغہ کو سمجھتے ہیں۔ سند نہ ہونا ایک کمزوری ہے، اور اس سے بڑی کمزوری اور قابل غور بات یہ ہے کہ ان کی کتاب میں، ان کی جس کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا گیا ہے، وہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتاب ہونی چاہیے تھی، وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات کی کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے عظیم ہستی وہ علی المرتضیٰ کو مانتے ہیں، محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتے۔ اسی سند سے ایک گزارش کر دیتا ہوں۔ عام طور پر جن چیزوں کو علم سمجھا جاتا ہے وہ تین چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ تین چیزوں کو عام طور پہ علم سمجھا جاتا ہے، ان میں سے علم ایک ہی ہے، پہلی دو چیزیں علم نہیں ہیں، لیکن کہا جاتا ہے، سمجھ لیا جاتا ہے، باور یہی کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ بھی علم ہے۔ وہ ٹوٹل تین چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز ہے جہالت۔ جہالت کو بھی بعض اوقات علم سمجھا جا رہا ہے۔ دوسری چیز ہے فن یا فنکاری، اس کو بھی علم سمجھا جا رہا ہے۔ اور تیسری چیز ہے حقیقتاً علم، صحیح معنی میں جو علم کہلانے کا حقدار ہے اسے بھی علم ہی سمجھا جا رہا ہے۔ اب ان تین چیزوں کو میں آپ کے سامنے مختصراً بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے اگر توجہ سے سنا ہو تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، میں نے تین چیزیں کون سی بتائی ہیں جنہیں علم سمجھا جا رہا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ جہالت۔ دوسری چیز کیا ہے؟ فنکاری۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ صحیح علم۔ اچھا، پہلی چیز ہے جہالت۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان من العلم جہلا، یہ مشکات میں حدیث موجود ہے، ان طلباء نے پڑھی ہو۔ بلا شبہ بعض علوم بھی جہالت ہوتے ہیں، لوگ علم سمجھ رہے ہوتے ہیں اسے، حالانکہ وہ علم نہیں ہوتا، وہ عین جہالت ہوتا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بغوی میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 17 کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اجمع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ان کل
ما اوصی بہ اللہ فہو جہالۃ، فرماتے ہیں اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو لوگ اسے علم سمجھتے رہیں، دراصل وہ علم نہیں بلکہ جہالت ہوتی ہے۔ یہ اکا دکا قول نہیں ہے، اس پر اجماع ہے، اور اجماع دوسری اور عام امت کا نہیں ہے، صحابہ کرام کا اجماع ہے، اور نقل کرنے والے رئیس المحدثین اور بلا شبہ اہل علم جانتے ہیں کہ امام بغوی کا علم حدیث میں کیا مقام ہے اور مفسرین میں ان کا کیا مقام ہے۔ دنیا تفسیر کی ٹاپ کلاس تفاسیر میں اس تفسیر کا شمار ہوتا ہے۔ مفسر ہونے کے باوجود خود اپنی سند کے مالک ہیں، اپنی سند سے اپنی تفسیر میں حدیث لاتے ہیں، دوسری کتابوں سے نقل نہیں کرتے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ تمام صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے کہ جس چیز سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہ علم نہیں، وہ جہالت ہے۔ اب ذہین لوگ خود بخود پہنچتے چلے جائیں کہ کون کون سی چیزیں اس وقت دنیا میں علم سمجھی جا رہی ہیں اور وہ جہالت ہیں، کہیں سائنس کے حوالے سے، کہیں کمپیوٹر کے ریفرنس سے، کہیں بے حیائی کے ریفرنس سے، کہیں جادو اور عملیات کے ریفرنس سے، کہیں رقص اور ڈانس کے ریفرنس سے، یہ سارے کے سارے علوم سمجھے جا رہے ہیں، لیکن اللہ گواہ ہے تمام صحابہ فرما رہے ہیں کہ یہ علم نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ اس میں ایک دو چیزوں کی وضاحت کر کے آگے چلتا ہوں۔ مثلا میں نے کہا جادوگری، جادو نہیں، میں جادوگری کہہ رہا ہوں۔ اہل علم کا ایک اشکال ہٹانے کے لیے اور کوئی دخل مقدر ہے جس کو میں دفع کیے جا رہا ہوں، میں جادو کو نہیں جادوگری کو جہالت کہہ رہا ہوں۔ جادوگری جہالت ہے، اور پاکستان میں سب سے زیادہ جادوگری اور عملیات کا وہ طریقہ جس سے میاں بیوی میں تفریق ہو، خواہ اس میں قرآن کی آیات ہی کیوں نہ استعمال کی جا رہی ہوں، ایسا فعل علم نہیں، ایسا فعل جہالت ہے۔ جن لوگوں نے بین المذاہب مطالعہ کیا ہے، یہ جو ادیان عالم کا مطالعہ ہوتا ہے، تقابل ادیان ہوتا ہے، یہ ایم اے اسلامیات میں ایک سبجیکٹ بھی ہے، ایک پیپر ہوتا ہے، تو تقابل ادیان کا مطالعہ کرنے والوں نے شاید دیکھا ہو اور ان کے گوشہ دماغ میں کسی جگہ یہ چیز پوشیدہ اور موجود ہو کہ مجوس کا لفظ بیسیکلی بنیادی طور پر میم غین، اور وہ انگلش میں لکھتے ہیں MUGH، مغ، یہ مغ سے بنا ہے۔ مغ کا معنی ہے جادو، اور مغوث کہتے ہیں جادوگر کو، اور مجوسی اسی سے مفرق ہے، جیسے لفظ عربی میں آئے یا فارسی میں آئے تو اس کے مطابق اس کو ڈھال دیا جاتا ہے۔ تو فارسی زبان میں جب مغوث کا لفظ ڈھلا تو یہ مغوث کی بجائے مجوس بنا، اور مجوسی مذہب کے لوگ بنیادی طور پر اپنے نام کے مادہ اور اس کے لغوی مبدا کے اعتبار سے ہی جادوگر ہوتے ہیں، اور پاکستان میں اکثریت بلکہ پاک و ہند میں جتنے لوگ جادوگری کا کام کر رہے ہیں بیسیکلی یہ مجوسی طبقہ ہے، اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ جاہلوں کا ایک ٹولہ ہے جو بعض اوقات اور بعض مقامات پر بعض علاقوں میں اسلام کا چوغا پہن کر جادوگری پھیلا رہا ہے۔ یاد رکھیے، یہ انتر منتر کالی کلنتر ہندو بھی جانتے ہیں، بلکہ منتر ہوتے ہی وید کے ہیں۔ ہم قرآن کی آیت کہتے ہیں، ہندو اپنی وید جن کی ان کی روحانی کتاب ہے اس کی آیتوں کو آیتیں نہیں، ان کو وہ منتر کہتے ہیں، اور یہ منتر پڑھنا، یہ دم چھو کر دینا، اگرچہ
جو صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں انسانیت کے لیے اور مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہو، اس کے جواز میں کوئی شک نہیں ہے، حتیٰ کہ تعویذ تک لکھنا ہم احادیث سے ثابت کر سکتے ہیں، ہم اہل سنت ہیں۔ لیکن جو اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، جادو کا رنگ اختیار کیے ہوئے ہیں اور عملیات کا وہ شعبہ اختیار کیے بیٹھے ہیں جس کا تعلق خیر سے نہیں شر سے ہے، عملیات کے ایسے ماہرین کا یہ علم نہیں بلکہ جہالت ہے۔ اور یہ لوگ اتنے انتہا پسند ہیں کہ اپنے جادو اور اپنے ان نیگیٹو عملیات کو ہی یہ ولایت سمجھتے ہیں۔ یہ بھی جیسے میں نے پہلے نام لیا کہ فلاں کتاب کی سند نہیں ہے، یہ چیز بھی اس طبقے میں زیادہ پائی جاتی ہے، اور یہ بھی بنیادی طور پہ مجوس سے ہی آئے ہیں۔ وہیں پر نوروز ہوا کرتا ہے جو پاکستان میں بھی ایک مذہب کے نام سے پھیلایا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال ملتے ہیں کہ نوروز اور نیروز، یہ لفظ حدیثوں میں آتے ہیں، تفسیروں میں آتے ہیں کہ یہ مجوسیوں کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا۔ پاکستان میں اسلام کے نام پر یہ چیز پھیلائی جا رہی ہے۔ ہماری معلومات کا دائرہ اس طرف بھی کافی وسیع ہونا چاہیے۔ ہمیں نہایت براڈ مائنڈڈ اور وسیع المطالعہ بن کر پوری دنیا کے احوال کا جائزہ لینا پڑے گا۔ قرآن کی آیت کونوا ربانیین کی تفسیر میں یہی امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ربانی بنو، یہ قرآن کی آیت ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ربانی کون ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں ربانی وہ ہوتا ہے جو بہت بڑے بڑے علوم کی بجائے عوامی سطح پر چھوٹے چھوٹے مسائل باریک بینی کے ساتھ لوگوں کو سمجھائے اور سکھائے اور حضور کی امت پہ محنت کرے، وہ ربانی ہوتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ربانی وہ ہوتا ہے جو اپنے علم کے اعتبار سے ہوا عالم الحلال والحرام، وہ حلال اور حرام کا عالم ہوتا ہے، وعالم باحوال الامت ما کان وما یکون، اور امت کے احوال سے وہ آگاہ و آشنا ہوتا ہے، اس امت پر کیا کچھ بیت چکا، اور میرے گمان اور خیال کے مطابق اس کا دماغ ایسٹیمیٹ کرتا ہے کہ آئندہ زمانے میں یہ امت کس نہج پر جائے گی، کل کیا ہونے والا ہے، اس کی فیوچر میں، مستقبل میں اپنی بصیرت کے اعتبار سے اور فراست کے اعتبار سے نظر ہونی چاہیے، جو اتنا نظر والا ہو کہ امت کے گزشتہ احوال کا اس کو مطالعہ حاصل ہو اور آئندہ احوال کے بارے میں وہ اپنی فراست سے کام لیتے ہوئے پیشین گوئی کر سکتا ہو، ایسا بندہ ربانی ہوتا ہے۔ تو ہمیں امت میں انجیکٹ ہونے والے ٹیکوں اور منفی قسم کے نظریات اور غلط راستے جن کے ذریعے سے گمراہی اسلام کے نام پر اندر درآمد ہو رہی ہے، ان تمام راستوں پر نظر رکھنا ہوگی، ورنہ ہم ربانی کہلانے کے حقدار نہ بن سکیں گے۔ دوسرے نمبر پر ایک مثال میں دیتا ہوں، رقص بھی جہالت ہی کی ایک قسم ہے، یہ علم نہیں ہے۔ خواہ دین کے نام پہ رقص کیا جا رہا ہو، یاد رکھیے صوفیاء جس رقص کی بات کرتے ہیں وہ مغلوب الحال آدمی کے رقص کی بات کرتے ہیں، اور جان بوجھ کر ڈھونگ رچاتے ہوئے رقص کرنے لگ جانا، اس کو تمام صوفیاء نے منع فرمایا۔ اس پر مشائخ اور اولیاء اور صوفیاء کا اجماع ہے کہ جان بوجھ کر رقص کرنا، حال کا آ جانا اور ہے، اور حال کا اپنے اوپر ایکٹنگ کرتے ہوئے قصدن وارد کرنا اور ہے۔ داتا صاحب نے اس کو وجد اور تواجد کے فرق کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وجد خود بخود آ جاتا ہے، اور تواجد وجد کو زبردستی اپنے اوپر وارد کرنے کا نام ہوتا ہے۔ وجد جائز ہے، تواجد جائز نہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف الموجود کے آخر میں 376 صفحہ ہے، آپ فرماتے ہیں بداں کے اندر شریعت و طریقت مر رقص را ہیچ اصل نیست۔ جان لو کہ شریعت اور طریقت دونوں میں، کس میں؟ شریعت، اور کوئی شریعت کا بہانہ کرے تو نہیں کر سکتا،
کوئی کہ تو مولوی ہے میں طریقت والا ہوں یہ بہانہ کرے تو نہیں کر سکتا، لکھنے والا داتا ہے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اندر شریعت و طریقت مر رقص را ہیچ اصل نیش، شریعت اور طریقت دونوں میں رقص کا کوئی ثبوت نہیں ہے، محال ہے کہ افضل مردما آنکھنت، ناممکن ہے کہ ولی کامل بھی ہو اور یہ حرکت بھی کرے، وہ ہیچ کس از مشائخ آرا نستودہ اند، اولیاء اللہ میں سے کسی ایک شخص نے بھی اس کو پسند نہیں کیا، یہ ہے اجماع، اولیاء میں سے کسی ایک نے بھی اس کو پسند نہیں کیا۔ ہمارے سامنے جو دلائل لے کے آ جاتے ہیں وہ مغلوب الحال لوگوں کے ہوتے ہیں جسے ہوش ہی نہیں رہا، اس کے معاملے میں ہم بھی خاموش ہیں، اس کو ہم بھی اجازت دیتے ہیں، اس کا معاملہ جدا ہے، ہم جان بوجھ کر یادگار پاکستان میں کھڑے ہو کر مرد اور عورتیں سارے کے سارے ناچنا شروع کر دیں، یہ کون سا حال ہے، یہ کون سا وجد ہے؟ یہ وجد اور حال نہیں ہے، یہ تباہی ہے، یہ جہالت ہے، اور یہی میں کہہ رہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں لوگ علم سمجھتے ہیں، دراصل وہ جہالت ہوتی ہے۔ دوسری چیز جسے لوگ علم سمجھتے ہیں وہ ہے فنکاری، مثلا اچھی تقریر کر لینا، فصیح و بلیغ گفتگو کر لینا، وکالت کر لینا، کتابت سیکھ لینا، شاعری کر لینا، مختلف زبانیں سیکھ لینا، ان ساری باتوں کو علم سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ دراصل علم نہیں ہوتے، یہ فن ہوتے۔ طب تک کو مشائخ اور صوفیاء اور اولیاء اللہ نے فن قرار دیا ہے، اس کو بھی علم تسلیم نہیں کیا۔ لفظ علم کا اطلاق کہیں نہ کہیں کوئی بندہ مجھے دکھا سکتا ہے، لیکن دراصل اس پر لفظ علم کا اطلاق تو میں پہلے ہی تسلیم کر چکا ہوں، ہو رہا ہے، لیکن اصل میں یہ علم نہیں ہوتا، یہ فن ہوتا۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے امام فخر الدین رازی کو خط لکھا، آپ فرماتے ہیں ایسا علم حاصل کیجئے کہ آپ کی کشتی اگر ڈوب بھی جائے تو وہ آپ کے ساتھ رہے، آپ دنیا سے چلے بھی جائیں تو قبر میں آپ کے ساتھ جائے۔ پھر وہ مثال دیتے ہیں، مثلا طب کا علم ہے، اگر آپ اس کو حاصل کریں اور کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں پر مریض کوئی نہیں ہوتا تو آپ کا یہ علم کسی کام کا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فن ہے اور یہ کسی علاقے، کسی زون، کسی ایریا، کسی محلے میں کام دے سکتا ہے، ہر جگہ کام نہیں دے سکتا، تو اس کا تعلق فن سے ہے، علم سے نہیں ہے۔ خاص طور سے گفتگو کا فن، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان، میں اپنی امت میں سب سے زیادہ خوف جس آدمی کا رکھتا ہوں وہ شخص ہے جو زبان چلانے کا ماہر ہوگا لیکن اندر سے منافق ہوگا، ایسا منافق میری امت کو لے ڈوبے گا، مجھے ایسے شخص سے اپنی امت کے بارے میں ڈر لگتا ہے۔ تو اچھی گفتگو، اچھی تقریر یہ تو بے نظیر بھی کر لیتی تھی، ذوالفقار علی بھٹو بھی 12 گھنٹے مسلسل بول لیتا تھا اور اس کی انگلش میں کوئی فل سٹاپ ہوتا ہی نہیں تھا اور بے تحاشی گفتگو کرتا تھا۔ اس قسم کی گفتگویں احادیث کی روشنی میں منافقت تو کہلا سکتی ہیں، اگر علم اللہ کے رسول کے فرمان اور ارشادات کے عین مطابق نہ ہو، میں اس گفتگو کا فن ہو تو یہ فن کاری ہے، اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مسند احمد میں ایک حدیث ہے، یہ میرے آپ کے لیے عبرت کا باعث ہے، یہ حدیث ہمیں اچھی طرح نوٹ کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی علیکم زمان، اے میری امتیوں تمہارے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا قلیل فقہاؤہ، اس زمانے کے فقہا بہت تھوڑے ہوں گے، وکثیر خطباؤہ، اور اس زمانے میں میری امت میں خطیب کثرت سے ہوں گے، علم نہ ہوگا، خطابت کا ڈنکا بندہ بچا رہا ہو۔ بخدا اگر ہم غور کریں تو ہم عین اس دور میں سے گزر رہے ہیں۔ آج بندہ خطیب ہے، 2-4 نعتیں آتی ہوں، سر لگا لیتا ہو، آواز اچھی ہو،
حفظ قرآن کے دوران خواہ بھاگ ہی کیوں نہ جائے، اچھی نعت پڑھنے والا ایک بہت بڑی مسجد کو بڑے آرام سے سنبھال کے بیٹھ سکتا، اور 2 4 5 7 سلسلوں میں خلافت لے لینا تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اس دور میں، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ خلافتیں بھی بٹ رہی ہیں اور خطیب صاحب کے القابات بھی بٹ رہے ہیں، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ ایسا دور آئے گا فقہا کم ہوں گے اور خطیب زیادہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ دھڑلے والی ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے میں نے حدیث پڑھی ہے، سیاتی علیکم زمان، اب الفاظ لیاتین علیکم زمان، اللہ کی قسم تم پر ایک وقت ایسا ضرور آئے گا۔ میں 2 تاکیدوں کو میں نے قسم بنا ڈالا، قسمیہ بیان ہے، فرمایا وہ وقت ضرور آئے گا کثیر امراءہ، بندہ بندہ لیڈر ہوگا، امیر عربی میں لیڈر کو کہتے ہیں، بندہ بندہ لیڈر ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں ذرا غور کیجیے، کیا آج کے دور پہ حدیث کو فٹ کریں؟ ہے ایسا کہ نہیں؟ بندہ بندہ لیڈر ہے کہ نہیں؟ ہر بندے نے اپنی تنظیم، اپنی تحریک، اپنی ویب سائٹ، اپنا معاملہ الگ سے جدا سے کھولا ہوا، اور لیڈرشپ بھی ایسا دماغ میں فطور ہے کہ پوری دنیا کو میں اپنی لپیٹ میں لے لوں، یہ نشہ ہے اور یہ ایک روگ لگا ہوا ہے۔ اور آقا فرما رہے ہیں کہ کثیر امراءہ، اس زمانے میں وہ زمانہ آئے گا کہ بندہ بندہ لیڈر ہوگا، کثرت سے امیر ہوں گے۔ امیر کا معنی پیسے والا نہیں ہے، یہ عربی کا امیر ہے، پیسے والے کو عربی میں غنی کہتے ہیں، عربی میں امیر کا معنی ہوتا ہے لیڈر، تو لیڈر کثرت سے ہوں گے۔ فرمایا قلیل فقہاءہ، فقہا علم کے ماہرین، دین کو سمجھنے والے یہ کم ہوں گے، گنتی کے لوگ ہوں گے۔ اگلے الفاظ سنیے، کذاب خطباء، اور میری امت کے خطیب کذاب ہوں گے، جھوٹ بولتے ہوں گے، گھڑ گھڑ کے حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ آج یہ دور بالکل جا رہا ہے، فقہا کا وجود ڈھونڈنا پڑتا ہے، لیڈر واقعی بندہ بندہ ہے، اور خطیب ہمارے دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے لوگ آج کل کے خطیب ہیں۔ میں ایک دفعہ کسی محفل میں گیا ہوا تھا، یہ آج کل یہ ڈرامہ بھی ہوتا ہے، صدارت آپ کی ہوگی، وزارت آپ کی ہوگی، اب اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ کسی دینی مصلحت کے تحت ہمیں کہیں جانا پڑ بھی جاتا ہے، چلو صدارت قبول کر لو، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ صدارت کی کرسی پہ بیٹھنا اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی ویلیو ہے یا نہیں، اس پر صوفی آدمی کو سوچنا پڑتا ہے کہ میں کیا کسی ڈرامے میں تو نہیں جا رہا۔ بہرحال میں کسی مصلحت کے تحت، کچھ لوگ ایسے تھے جو میرے جانے کی وجہ سے وہاں جا سکتے تھے، اور وہاں پر رش ہونا چاہیے تھا، تقریب ایسی تھی، میں چلا گیا۔ وہاں پر اسٹیج سیکرٹری، اچھا میرا خطاب بھی نہیں تھا کہ میں اسٹیج سیکرٹری صاحب کو بعد میں کوئی لتراڑ شتراڑ کر دیتا، خطاب کسی اور کا تھا۔ وہ کہنے لگا ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام شہزادی رسول سیرۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ الفاظ دیکھو، حاضر ہوئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا رسول غیر رسول کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا۔ بات سچی کرو، وہ ہوش سے کام لیا کرو۔ چلو اس بات کو بھی ہم گول کر گئے۔ آگے کہتا ہے حاضر ہوئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، وہ دروازے بھی نہیں کھٹکھٹاتے۔ پھر شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ عرض کیا اسرائیل۔ کیا کام ہے؟ آپ کی جان لینے آیا۔ شہزادی پاک سجدے میں پڑ گئی، عرض کیا باری تعالیٰ، میرا ایک بال بھی آج تک غیر نے نہیں دیکھا، یہ فرشتہ میری روح قبض کرے گا؟ یہ میں جھوٹ سنا رہا ہوں، اس پہ سبحان اللہ نہ شروع کر دینا، عوام کا حال بھی یہ ہوتا ہے۔ پھر
اللہ نے فرمایا اسرائیل واپس آ جا، یہ روح میں خود قبض کروں گا۔ اب بتائیے اس حدیث کا کوئی کسی معتبر کتاب میں کہیں صحیح سند کے ساتھ، بھائی وجود تو کہیں نہ کہیں کسی ٹھیلے باز نے تن دیا ہوگا، لکھ دیا ہوگا، لیکن اس کا ثبوت کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، اور اللہ کریم جل شانہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی یہ ڈیوٹی سونپ رکھی ہے، اور اسرائیل علیہ السلام سے پردے وردے کے کوئی مسائل نہیں ہوتے۔ یہ عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، شرح عقائد نشری نہیں بلکہ ماتن نے خود لکھا ہے، وہ جو 4-5 صفحے کا متن ہے، اس متن کے اندر لکھا ہوا ہے، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، انہوں نے بھی پڑھا ہوگا، لکھا ہوا ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، لا یوصفون بالذکور ولا بالانوث، وہ نہ مذکر ہوتے ہیں نہ مؤنث ہوتے ہیں۔ جب فرشتہ مذکر مؤنث کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس کے سامنے اس قسم کی پردے داری والی حدیث گھڑ کے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے یہ حدیث گھڑی ہے۔ یہ محدثین کا طریقہ ہے، بھائی میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا، گھڑی ہوئی حدیث گھڑنے والے کے بارے میں وہ اکثر ایسا لکھ دیا کرتے ہیں۔ تو کذاب ہیں خطبا جو اس قسم کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سامنے گھڑ گھڑ کے بیان کرتے ہیں۔ بعض بات کوئی کسی کتاب کا حوالہ بھی دے دیتے، وہ ہمیں ان کتابوں کا بھی پتہ ہے وہ کس نے لکھی ہوئی ہیں۔ خطیب کو، عالم دین کو، ایک ذمہ دار آدمی کو کتاب کا پتہ ہونا چاہیے، یہ کتاب کس نے لکھی ہے اور اس کے اندر آنے والی حدیث یا بات کس پائے کی ہے، یہ صحیح ہے بھی یا نہیں۔ بعض اوقات خدا کی قسم میں نے امام مالک کا قول پڑھا ہے، بات صحیح بھی ہو تو جب سمجھتے ہو کہ لوگوں کی سمجھ سے بالا تر ہے تو وہ بات نہ کرو، یہ حدیث مرفوع بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق، ان کی سمجھ کے مطابق بات کیا کرو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ لوگوں کی سمجھ سے بات بالا تر کرو گے، لوگ اللہ کو جھٹلا دیں گے، اللہ کے رسول کو جھٹلا دیں گے، ذمہ دار تم ٹھہرو۔ تو انہونی بات تو بدرجہ اولا بیان نہیں کرنی چاہیے، یہاں تو صحیح بات بھی بیان کرتے وقت ہوش سے کام لینا چاہیے۔ امام مالک کا ایک قول سنا دیتا ہوں۔ امام مالک فرماتے ہیں میں نے امام زہری سے ایسی ایسی حدیثیں سنی ہیں جن کو میں نے اپنی کتاب میں نقل ہی نہیں کیا۔ بڑی گیم ہے اس جملے کے پیچھے۔ وہ حدیثیں تھیں، امام زہری ثقہ ہیں، تابعی ہیں، لیکن فرماتا ہے وہ باتیں مجھے سمجھ آ رہی ہوتی تھی کہ وہ کس ذہن سے کر رہے ہیں، میں نے ان حدیثوں کو اپنی کتاب میں جگہ ہی نہیں دی، میں نے حدیثیں سن لی ہیں اور بھلا دی ہیں، ان کو لکھنا دوبارہ نہیں کیا، مناسب نہیں سمجھا۔ تو صحیح ترین بات بھی کرتے وقت امام مالک جیسی ہستی احتیاط کر رہے ہیں اور تم چھٹ مہارے، بے لگام، جھوٹے خطیب، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جھوٹا خطیب کہا ہے، میں کیا کروں؟ میری تو مجبوری ہے کہ میں آقا کی حدیث بیان کرنے پر مجبور ہوں۔ خاص طور سے جو طلباء فارغ التحصیل ہو کے میدان عمل میں جا رہے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ کتاب پر نظر کیا کریں۔ ہر وہ بات جو کتاب میں آ چکی ہو، آپ کہیں جی میں کتاب کا حوالہ دے سکتا ہوں، یہ کسی عالم کو زیب نہیں دیتا۔ بات کتاب سے نہیں کی جاتی، بات سند سے کی جاتی ہے۔ سند صحیح ہے، معتبر بات ہے، اہل سنت کے عقائد و نظریات کے عین مطابق ہے تو وہ کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں کتابوں میں کیا کچھ نہیں ہوتا، بڑا قیمتی جملہ ہے، کتابوں میں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ میں ایک دو مثالیں دوں، آپ لوگوں کا دماغ گھوم جائے، لیکن میں عوام کا ذہن خراب نہیں کرنا چاہتا۔ کتابوں میں وہ کچھ لکھا ہوا ہے، ہر بات لینے والی نہیں ہوتی، ہر بات بیان کرنے والی نہیں ہوتی، محققانہ انداز اختیار کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے بلکہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ عام آدمی پھسل جائے تو وہ خود پھسلتا ہے، اور اگر عالم دین پھسل جائے تو پوری کی پوری عوام کی وہ ٹیم پھسل جاتی ہے جو اس کی معتقد ہوتی ہے۔
یہ دو چیزیں ہو گئی. علم سمجھے جانے والی ایک چیز ہے جہالت، اور علم سمجھی جانے والی دوسری چیز ہے فن. وہ فن ہوتا ہے، وہ علم نہیں ہوتا. اچھی گفتگو کر لینا یہ فن ہے، خطابت کر لینا یہ فن ہے، بڑے بڑے ڈائلاگ بول لینا خطابت کے اندر اور عوام کو لرزا کے رکھ دینا، اول تا آخر ساری کی ساری پبلک رونا شروع ہو جائے، یہ سب فنکاریاں ہیں. اگر کلمہ حق ہے تو اسے قبول کیا جائے گا، اور اگر رلانے کی طاقت موجود ہے تو یہ تو امام باڑوں میں بھی دنیا بیٹھی ہوئی ہے جو لوگوں کو رلا رلا کے ان کے پیٹ میں درد کر دیتی. تیسری اور آخری چیز جسے علم سمجھا جاتا ہے وہ ہے علم حقیقی. صحیح معنی میں علم کہلانے کا حقدار جو علم ہے وہ علم. اس علم کی تعریف سب سے پہلے سن لیں. علم کی تعریف کیا ہے صحیح معنی میں جسے علم کہتے ہیں؟ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی تعریف کتاب العلم مشکات کی شرح مرقات کے اندر لکھی ہے. حدیثیں شروع کرنے سے پہلے وہ فرماتے ہیں العلم نور فی قلب المؤمن. علم ایک نور ہے جو مومن کے قلب میں ہوتا ہے، مومن کے دل میں ہوتا ہے. ذرا غور کرتے جائیں لفظوں پہ. علم دل میں ہوتا ہے، دماغ میں نہیں. فرما رہے ہیں فی قلب المؤمن، مومن کے قلب میں علم ہوتا ہے. دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھو، دین کا علم، حقیقی علم، اللہ کا علم، اللہ اور اللہ کے محبوب کا دیا ہوا علم، اس کا مرکز، اس کا ٹھکانہ دل ہے، دماغ نہیں. قرآن اللہ تعالیٰ نے حضور کے دل پہ اتارا، انہو نزلہ علی قلبک، محبوب یہ قرآن آپ کے قلب پہ اتارا گیا ہے. یہ قلب کی ساری گیم ہوتی ہے. نہ تعمل قلوب لیکن لا تعمل ابصار لیکن تعمل قلوب التی فی الصدور. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ اصل میں اندھے دل ہو جاتے ہیں جو سینے میں موجود ہے، تب انسانوں کے سینے پہ مہر لگتی. ختم اللہ علی قلوبہم، کافروں کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگائی ہے، دماغوں پہ مہر نہیں لگائی. دماغ تو بڑے بڑے ہوتے ہیں ان کے. تو گیم ساری دل کی ہے. یہ صوفیاء دل کے اوپر ہی ساری محنت کرتے ہیں. یہ قلب کا جاری ہونا اس لیے اس کے پیچھے یہ پڑے رہتے ہیں. قلب کے اوپر ہی مراقبہ ہوتا ہے. قلب کے ماتحت ہی باقی سارے لطائف ہوتے ہیں، نفسی ہو، سری ہو، روحی ہو، خفی ہو، اخفا ہو، سارے کے سارے قلب کے تفسیری اور ذیلی اور ماتحت لطائف ہوتے ہیں. ساری بنیادی گیم قلب کے اوپر ہوتی. تو العلم نور فی قلب المؤمن، علم نور ہے جو مومن کے قلب میں ہوتا ہے. مقتبس من مصابیح مشکات النبوت، نبوت کے فانوس کے چراغوں میں سے پھوٹ پھوٹ کر جو علم نکلتا ہے اور مومن کے قلب میں پڑتا ہے وہ علم ہوتا ہے. من الاقوال المحمدیت بل افعال الاحمدیت بل احوال المحمودیت، اور اس کا تعلق محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے ہوتا ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے افعال سے ہوتا ہے. جو آقا نے فرمایا، جو آقا نے کر کے دکھایا، یہ ساری چیزیں علم ہوتی ہیں. بل احوال المحمودیت، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ فرمائیں تو وہ علم ہے، کچھ کر کے دکھائیں تو وہ علم ہے. کچھ حضور کا اپنا حال ہو جو نہ حضور نے کیا ہو نہ فرمایا ہو، حضور کو دیکھنے سے ہی ایسے نظر آ رہا ہو، یہ بھی علم ہے. احوال کو تو دیکھا ہی جا سکتا ہے نا. تو یوں کہہ لو کہ حضور نے فرمایا تو علم، حضور نے کر کے دکھایا تو علم، حضور کا کسی نے چہرہ دیکھا تو وہ بھی علم. یہتدی بہ الی اللہ بصفاتہ واحکامہ، اور حضور کے ان بانٹی ہوئی خیرات سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے، اپروچ لی جاتی ہے، پہنچا جاتا ہے الی اللہ بصفاتہ واحکامہ، اللہ تعالیٰ کی ذات تک، اس کی صفات تک اور اس کے احکام تک. یہ علم کی تعریف ہے جو ملا علی قاری نے بیان فرمائی.
اب اس علم کی دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ دو. ایک علم ظاہر ہے اور ایک علم باطن ہے. اللہ تعالیٰ اپنا حکیم ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے امیوں میں اپنا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا ہے جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی. کتاب کی تعلیم سے مراد ہے شریعت کی ظاہری احکام کی تعلیم، اور حکمت کی تعلیم سے مراد ہے علوم باطنیہ، روحانیہ اور تصوف اور طریقت کی تعلیم. یہ دو تعلیمات کتاب اور حکمت دونوں لفظوں میں الگ الگ جدا جدا بیان ہوئی. درود پاک پڑھی. احادیث میں آتا ہے، میں یہ دونوں قسم کے علوم الگ الگ بیان کرنے لگا ہوں. بھائی کتاب کا علم شریعت کا علم میں نے کہا ہے، اور حکمت کا علم طریقت کا علم میں نے کہا ہے. دیکھیے میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں. بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے درخواست کی کہ مجھے اپنے ساتھ رکھیں اور جو اللہ نے علم آپ کو سکھایا ہے وہ مجھے بھی سکھائیں. حضرت خضر علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، یہ بخاری میں حدیث ہے. آپ نے فرمایا انت علی علم علمکہ اللہ لا اعلمہ. اے موسیٰ آپ کے پاس وہ علم ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، وہ علم میں نہیں جانتا. وَأَنَا عَلَىٰ عِلْمٍ علمنیہ اللہ لا تعلمہ. میرے پاس وہ علم ہے جو مجھے اللہ نے دیا ہے، وہ علم آپ کے پاس نہیں ہے. اب اس حدیث سے صاف پتہ چل گیا کہ یہ دونوں قسم کے علم ہوتے ہیں. ایک خضری علم ہوتا ہے، ایک موسوی علم ہوتا ہے، ایک شریعت کا علم ہوتا ہے، ایک طریقت کا علم. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ علم سیکھ لیا، اس غلط فہمی میں نہ رہنا، لیکن تقسیم بہرحال موجود ہے. علم شریعت میں پہلے بیان کروں گا، اس کے بعد علم طریقت پر گفتگو ہوگی. ایک حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، مشکات میں بھی ہے. ایک دفعہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے نکلے، ساتھ ہی مسجد متصل ہے جیسے آج بھی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف میں، مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے. آپ نے دیکھا ایک کونے میں کچھ لوگ بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر جاری. آپ ان کے پاس سے گزر گئے، آگے گئے، ایک اور گروپ بیٹھا ہے، وہ درس و تدریس میں مصروف ہے، وہ قرآن حدیث پڑھا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں ٹولے ٹھیک ہیں لیکن ایک ٹولہ دوسرے سے بھی بہتر ہے. وہ کون سا؟ فرمایا یہ جو قرآن و سنت پڑھا رہے ہیں، علم سکھا رہے ہیں، یہ ان سے بہتر ہیں جو کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں. بات وہ بھی ٹھیک ہے، وہ اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے، لیکن یہ جو طبقہ قرآن و سنت کی بات کر رہا ہے، جو علم سیکھ اور سکھا رہا ہے، یہ اللہ کو ان سے زیادہ پسند ہے. ثم جلس بینہم، پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی علم سیکھنے سکھانے والے گروپ میں جا کر بیٹھ گئے. ان کو سراہا بھی، ان کو ترجیح بھی دی اور ان کے پاس بیٹھنا بھی پسند فرمایا. پھر یہاں آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، میں تو بنا کر بھیجا ہی معلم گیا ہوں، مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، اس لیے میں اس طبقے کو ترجیح دے رہا ہوں. ایک اور حدیث میں آتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ مسند امام اعظم میں حدیث موجود ہے، صفحہ نمبر 20 ہے، یہ آج کل جو پڑھائی جا رہی ہے مدارس. امام صاحب فرماتے ہیں میں سن 80 میں پیدا ہوا، 80 ہجری میں، اور سن 96 میں نے حج کیا،
اور اس وقت میری عمر 16 سال تھی اور میں اپنے والد ماجد کے ساتھ تھا۔ جب میں حرم شریف میں پہنچا، مسجد حرام شریف میں جب میں گیا، میں نے دیکھا کہ ایک حلقہ قائم کیا گیا ہے اور کوئی ایک حلقے کو درس دے رہا ہے۔ میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا، ابا جان یہ حلقہ کس کا ہے؟ قلت حلقۃ من ھذہ، یہ حلقہ کس کا ہے؟ قال حلقۃ عبد اللہ ابن الحارث جزء الزبیدی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن حارث زبیدی کا حلقہ ہے۔ جب انہوں نے یہ فرمایا تو فرماتے ہیں فتقدمت، اب یہ فا ہے، فتقدمت کا میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، میں نے جشت لگائی، بے قرار ہو گیا کہ میں وہ نگاہیں دیکھ لوں جنہوں نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ فتقدمت، میں بے قرار ہو کر بلا تاخیر فوراً جشت لگا کر حاضر ہو گیا۔ جیسے ہی میں حلقے کے اندر پہنچا تو سمیتہ یقول، میں نے حضرت عبداللہ بن حارث کو کہتے ہوئے سنا، سمیتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ فرما رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، من تفقہ فی دین اللہ، جس نے دین کی فقہ، دین کی سمجھ، دین میں مہارت پیدا کر لی، جس نے دین کی سمجھ حاصل کر لی، کفاہ اللہ مہمہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام مشکل معاملات اپنے ہاتھ میں لے لے گا، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ اسے رزق وہاں سے دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ایک دلچسپ واقعہ بھی ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی صحابہ کی زیارت کرنا بھی اسی سے ثابت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور دین اور فقہ کو سمجھنے کی فضیلت بھی زبردست طریقے سے اس میں بیان ہوئی ہے۔ بخدا ہم نے دیکھا ہے، واقعی سرکار کا فرمان ہم نے پریکٹیکلی آزمایا ہے، دین کے نام پر دنیا اتنی قربانی دیتی ہے کہ آج 16 پڑھا ہوا بندہ اخباروں میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ اپنی ڈگری جلا رہا ہے، لیکن کبھی کوئی عالم، کبھی کوئی مولوی، کبھی کوئی حافظ بھی آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو اپنے حفظ پہ پچھتا رہا ہو، اپنا عالم دین بننے پہ پچھتا رہا ہو، اپنی سند اور ڈگری کو جلا رہا ہو، بلکہ لوگ خدا کی قسم ایک حافظ قرآن بھی گزرتا ہے تو احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں، استاد جی کہتے ہیں، اس کو کہیں نہ کہیں کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں اور کچھ نہیں، ٹیوشن ہی صحیح، آن جاب ہوتا ہے مصطفیٰ کا غلام، اور در بدر ٹھوکریں کھاتا ہے وہ جو در مصطفیٰ سے ہٹتا ہے، خواہ اس نے ایم اے اور پی ایچ ڈی کیوں نہ کر لیا ہو۔ ایم اے کیا ہوتا ہے؟ ماسٹر آف آرٹس، ماسٹر، اور اسلامیات کے نام پہ بھی آج کل ماسٹر ہو رہا ہے۔ بھائی باقی خرافات کے ماسٹر 2 سال میں ہو جاتے ہیں، اسلام کا ماسٹر 2 سال میں نہیں ہوتا۔ علماء کو داؤ لگانے کے لیے اور شریعت کو دھوکہ دینے کے لیے ایم اے بھی 2 سال کا رکھ دیا گیا ہے، حالانکہ 14ویں جماعت تک اس نے اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس پڑھی ہوتی ہے، آگے اسلامیات کو 2 سال داؤ لگا لیا اور ایم اے بن گیا ماسٹر۔ ماسٹر کا مطلب ہوتا ہے ماہر ترین آدمی، تو 2 سال میں تو ماسٹر کا، مدارس میں 8 8 10 10 12 12 سال بچے دھکے کھاتے رہتے ہیں اور تب بھی وہ اپنے آپ کو ماسٹر لکھنے کی جرات نہیں کرتے، اور تو 2 سال میں ماسٹر بن گیا ہے۔ یہ سب دھوکہ ہے جو دین کے نام پر دیا جا رہا ہے، اور پی ایچ ڈی کا بھی یہی حال ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ پی ایچ ڈی سے کچھ اور ہی بناتے ہیں، پی ایچ ڈی، پھرا ہوا دماغ، وہ اپنے آپ کو ماسٹر سمجھتا ہے، ایم اے تو پی ایچ ڈی کیا کچھ سمجھتا ہوگا۔ آتا جاتا ان کو کچھ نہیں ہوتا بخدا، بس وہ کچھ مثالیں، کچھ فلسفے، کچھ مضامین، کچھ ایسے لکھ لیا، زیادہ سے زیادہ حوالے دے لیے، خواہ لچ لفن ساری اس میں ڈال دی ہو، ان کو کوئی عقل ہوتی کہ میں حوالہ کس کا دے رہا ہوں۔ وہ پرویز کے حوالے بھی دے دیتے ہیں، شبلی نعمانی کے حوالے بھی دے دیتے ہیں، وہ اسلم جی راج پوری کے بھی حوالے بھی دے دیتے ہیں، کیا کثرت سے حوالے دکھانے ہوتے ہیں نا، نمبر مل جاتے ہیں۔ یہ پی ایچ ڈی کا اسٹیٹس ہے، اسٹینڈرڈ ہے، معیار ہے۔
حوالے آخر پہ دیا کرو، حوالے نیچے دیا کرو، یہ ان چکروں میں رہتے ہیں۔ وہ حوالہ دینا مقصود ہوتا ہے جہاں بھی دے دو، حوالہ صحیح ہونا چاہیے۔ وہ بھی آج کل ضروری ہوا ہے، اتنا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بات صحیح ہونی چاہیے۔ اگلا اگر عالم ہوگا تو حوالہ خود بخود سمجھ لے گا، اس لیے معیار علم گر چکا ہے حوالوں کے چکروں میں پڑھ پڑھ کے۔ کتاب ٹھیک ٹھیک لکھو، ٹھیک ٹھیک حوالہ ہونا چاہیے، تمہیں پتہ ہونا کہ میں نے کتاب، کوئی پوچھے تو تم ثبوت دے سکو۔ لیکن یہ حوالہ گیریاں اور حوالہ جات کے دینے کے انداز، کم از کم یہ سٹائل، یہ پی ایچ ڈی لوگوں کے نت نئے ڈرامے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ علم پڑھا ہوا شخص کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی معیشت کی ذمہ داری اٹھائی۔ تم دین سیکھو، یہ ہمارے حوالے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ یہ جو میں حدیثیں سنا رہا ہوں، اگر آپ غور کریں تو میں نے حکایات اور واقعات سنانے کی بجائے حدیثیں ایسی منتخب کی ہیں جو پورا کا پورا واقعہ بھی ہے اور حدیث بھی ہے۔ یہ حدیث بھی سنانے لگا ہوں، یہ بھی ایک واقعہ ہے، یہ ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت کثیر بن قیس ایک تابعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ فرماتے ہیں میں دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ عربی میں اس کو دمشق لکھتے ہیں، صحیح جو اس کا پروننسیشن ہے۔ عام اردو میں عام طور پہ دمشق کہہ دیتے ہیں، جیسے بیت المقدس سے بیت المقدس کہہ دیا جاتا ہے، ہرکل کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ علاقائی تلفظ ہوتے ہیں، اس میں قباحت کو نہیں ہوتی۔ بہرحال وہ فرماتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا دمشق میں، شام میں، ملک شام، اور میں بیٹھا ہوا تھا صحابی رسول حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ فرماتے ہیں ایک بندہ آیا، اس نے آ کے سلام دعا لی اور آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا میں مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاضر ہوا، مدینہ شریف سے چلا ہے اور دمشق پہنچا ہے۔ کہتے ہیں میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے سنا ہے سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں، وہ حدیث کسی اور کے پاس مجھے میرے علم کے مطابق نہیں ہے، میں نے سنا ہے وہ آپ کے پاس ہے، میں آپ سے وہ ایک حدیث سیکھنے سینکڑوں میل کا فاصلہ پیدل کاٹتا ہوا پہنچا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹھو، کسی اور مقصد کے لیے تو نہیں آئے؟ نہیں، کوئی تجارت تو نہیں تھی شام میں اور تجارت کرنے آئے ہو اور ضمناً یہ بات بھی یاد آ گئی؟ عرض کیا نہیں حضور، صرف اسی مقصد سے آیا۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بندے کو یہ حدیث حضرت ابو درداء سنا رہے ہیں، وہ حدیث جو وہ سننے گیا تھا وہ حدیث اور ہے۔ آپ نے اس کی یہ بات سن کر اور اس کا انٹرویو لے کر یہ کنفرم کر کے کہ یہ کسی اور مقصد سے نہیں بلکہ حدیث کے لیے آیا ہے، یہ کنفرم اور اخلاص واضح کرنے کے بعد آپ نے فرمایا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تیرے جیسے شخص کے بارے میں حضور سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سلک اللہ لہ طریقا الی الجنۃ۔ یہ بخاری میں بھی حدیث ہے، وہ باب کے شروع میں جس طرح ان کی عادت ہے دینے کی، انہوں نے سلک نہیں، انہوں نے سہلا لکھا ہے۔ جو علم دین سیکھنے کے لیے راستہ چلا، جس نے سفر کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف ایک راستہ کھول دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور بلا شبہ فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے اس کے راستے میں اپنے پر پھیلاتے ہیں، اپنے پر اس کے راستے میں بچھاتے ہیں۔ حدیث تو آگے چل رہی ہے، یہاں میں ایک وضاحت کرتا جاؤں۔ پہلے آپ نے حدیث سنی مجھ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فکر کرنے والے ایک گروپ کو بھی اچھا کہا اور علم سیکھنے سکھانے والوں کو بھی اچھا فرمایا،
اور علم سیکھنے سکھانے والوں کو ذکر فکر والوں پر ترجیح دیتے ہوئے ان کے پاس تشریف فرما ہوئے۔ دوسری حدیثوں میں آتا ہے، بخاری مسلم وغیرہ میں حدیثیں موجود ہیں، کثرت سے ایسی حدیثیں ذکر کے باب میں جو موجود بیان ہوتی ہیں، ان حدیثوں میں آتا ہے کہ فرشتے اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ارد گرد آ کے دائرہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے پروں کے ذریعے سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ فرشتوں کے پر ذکر کرنے والی محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور یہی وہ فرشتے ہیں جن کے پر قرآن و حدیث سیکھنے والے طالب علم کے قدموں کے نیچے بچھ جاتے ہیں۔ سچوں کی باتیں آپس میں ملتی جلتی ہوتی ہیں، خواہ ایک مشرق میں جا کے کی ہو دوسری مغرب میں کی ہو، سچوں کی باتیں ملتی ہوتی ہیں۔ سرکار ایک جگہ فرما رہے ہیں، ذکر فکر کرنے والوں کی بجائے قرآن و سنت سیکھنے سکھانے والے مجھے زیادہ پسند ہیں۔ آپ ان کے پاس جا کے بیٹھے بھی ہیں، لیکن دو الگ حدیثیں دوسرے مقامات پر بیان ہوئی ہیں، آپس میں اس بات کی وہ تائید کر رہی ہے۔ ایک حدیث بخاری مسلم میں فرما رہی ہے کہ ذکر کرنے والوں کو فرشتوں کے پر ڈھانپتے ہیں، اور یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، فرما رہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے محبوب کا علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اس کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے چودھویں کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے۔ عابد عالم نہیں ہے تو صرف عبادت کرتا رہے، ساری رات جاگے، تو دوسری طرف ایک عالم دین ہو وہ ساری رات عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے، صبح کی نماز کے لیے اٹھ جائے۔ عالم دین کا سو جانا عابد کی ساری رات کی عبادت پر بھائی۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور بے شک علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ یہاں ذرا توجہ فرمائیے، اس میں ہمارے وہ بچے جو آج سارے وہ تاثیر ہو رہے ہیں، نبیوں کا وارث ہونے کا صرف فخر لے کے یہاں سے نہیں جانا، بلکہ اس ذمہ داری کو بھی نبھانے کی کوشش کرنی ہے۔ نبیوں کا وارث بن کے دکھانا ہے، اور اسلام کی سفید چادر کو کبھی داغدار نہیں ہونے دینا، اور کبھی ایسی جگہ پر جا کے بیٹھنا بھی نہیں ہے جو تہمت کا سبب بن سکتی ہو، اور دین اسلام پر اس کی وجہ سے حرف آ سکتا ہے۔ لم یورثوا دینارا ولا درہما، نبیوں کی میراث دینار اور درہم نہیں ہوا کرتی۔ وانما ورثوا العلم، نبیوں کی میراث علم ہوا کرتی ہے۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس کو اللہ نے علم دین کی میراث نبیوں سے نصیب کر دی، اس کو اللہ نے بہت بڑا نصیبہ عطا کر دیا۔ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن کی کوئی صورت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے پتہ نہ ہو کہ کہاں نازل ہوئی ہے، اور کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے پتہ نہ ہو کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ مِنِّي، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ دنیا کا کوئی شخص اللہ کی کتاب کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تب لوگ ہولتے دل اس تک اونٹ پہنچ سکتا ہو، میری سواری وہاں تک جا سکتی ہو، نہ میں اپنا اونٹ اپنے اس استاد کی طرف دوڑا دوں گا، بشرطے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ مجھ سے زیادہ عالم کی دنیا میں موجود ہے۔ لیکن بخاری اور مسلم میں ہے، اس حدیث پر کئی پہلوؤں پہ غور کر لینا چاہیے۔ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ میں رنگا رنگ حضور کے رنگے ہوئے اہل علم موجود ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ علم صرف صدیق اکبر کے پاس ہے، یا علم صرف مولا علی کے پاس ہے، یا علم صرف صحابہ کے پاس ہے، یا علم صرف اہل بیت کے پاس ہے۔ یہ یہودیانہ خیریت ہوتی ہے۔ حضور نے اپنے غلاموں میں سے ہر ایک کو، اس گلشن میں سے ہر پھول کو الگ رنگ عطا فرمایا ہے، الگ خوشبو عطا فرمائی ہے۔ اور جو فرما رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ قرآن کی آیتوں کو جاننے والا اگر کوئی موجود ہو اور میری سواری وہاں تک پہنچ سکتی ہو تو میں سواری دوڑا دوں گا۔ یہ شیخین کی وفات کے بعد کی بات ہے۔
لیکن پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں اس جنے سے بڑھ کر اہل علم کوئی نہیں تھا، ورنہ کوئی بھی صحابی پاس سے کہہ سکتے تھے کہ دور اونٹ دوڑانے کی کیا ضرورت ہے، میں تمہارے پڑوس میں جو بیٹھا ہوں۔ کسی کا یہ بات نہ فرمانا، بلکہ سیدنا ابن مسعود کا خود یہ اعلان کر دینا اس چیز کا بین ثبوت ہے کہ صحابہ کرام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی خیرات بے دریغ تقسیم فرمائی ہے۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے زیادہ قرآن کو جاننے والا میرے علم میں آ جائے تو میں سواری دوڑا دوں گا، یعنی دور کا سفر کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے سے بڑا عالم بھی اپنے سے زیادہ عالم کے پاس جا کر علم سیکھنے سے شرمائے نہیں، گریز نہ کرے اور تکبر نہ کرے۔ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر اللہ نے علم والا بنایا ہے۔ اور علم تو مہد سے لحد تک مشہور ہے نا، کہ ساری زندگی حاصل کیا جاتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ طالب علم آج پاس ہو کے چلا گیا ہے، اعلان کے دوران اس کو حضرت علامہ کہا گیا ہے تو وہ سچی مچی اپنے آپ کو علامہ ہی سمجھنا شروع کر دے؟ ابھی آپ کے علم کی ابتدا ہوئی ہے، اب تک تو آپ پڑھاتے رہے ہو، اب جا کے پڑھنا ہے۔ سنا ہوا ہوگا یہ جملہ، سمجھتے ہوں گے اس بات کو۔ جب استاد پڑھاتے ہیں نا، اس وقت استاد پڑھتے ہیں، اصل میں علم اس کو اس وقت آتا ہے جب پڑھانے بیٹھتا ہے۔ تو اب تک آپ پڑھتے رہے ہو تو آپ کے استاد جب آپ کو پڑھا رہے تھے علم ان کو حاصل ہو رہا تھا، تجربہ اور مہارت ان کو حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اب تک آپ پڑھاتے رہے ہو۔ استاد جب پڑھاتا ہے دراصل استاد مہارت پیدا کر رہا ہوتا ہے، اور اب آپ نے جا کے پڑھنا ہے، یعنی آپ نے جا کے لوگوں کو پڑھانا ہے، تو اس وقت آپ کے پلے کچھ پڑھنا ہے۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو عالم دین نہ سمجھ لینا، اور اپنے سے بڑے علماء سے بخدا میں اپنی ذاتی بات کرتا ہوں، میرے استاد کئی ایسے ہیں جو مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں۔ میں فوج میں تھا، مجھے جہاں کوئی عالم ملتا تھا میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا تھا۔ میں نہیں دیکھتا تھا مجھ سے بڑا ہے، میں نہیں دیکھتا تھا مجھ سے چھوٹا ہے۔ یہ بچے ادھر بیٹھے ہیں، میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی انہوں نے، یہ حیران ہوتے ہیں جب میں کالی داڑھی والے کو استاد جی کہہ رہا ہوتا ہوں، اور یہ شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہر کسی کو استاد جی کریں۔ میں نے کہا میں نے ان سے پڑھا ہے، میں کیوں نہ استاد جی کہوں؟ وہ بڑا خبیث آدمی ہوتا ہے جو استاد کو استاد نہ مانے۔ ایک بات دلچسپی کے لیے اور بتا دوں، بالکل یہی اعلان جو ابن مسعود نے کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ، یہی اعلان سیدنا علی المرتضیٰ نے بھی کیا ہے، لیکن انہوں نے یہ اعلان کوفہ میں کیا ہے۔ ایک فرق ہے دونوں اعلانوں میں۔ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت ہر سورت کے بارے میں مجھے پتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ بھی فرما رہے ہیں قرآن کی ہر آیت ہر سورت کے بارے میں مجھے پتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ابن مسعود کا یہ قول بخاری مسلم میں ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کا یہ قول سیاستہ میں نہیں ہے بلکہ الاستیاب میں موجود ہے۔ اور یہ فرق بھی ہے کہ ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی ہو تو میں اس کے پاس جا کر سیکھنے کو تیار ہوں، لیکن حضرت علی المرتضیٰ یہ فرما نہیں رہے، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سلونی قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ تم مجھے مس کرو، میں تم میں نہ رہوں، میں اللہ کے پاس چلا جاؤں، مجھے اللہ اپنے پاس بلا لے، میرا وصال ہو جائے، اس سے پہلے مجھ سے پوچھ لو۔ ابن مسعود نے یہ بات مدینہ میں فرمائی ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کوفہ میں فرمائی ہے، اور کوفہ میں اس بات کی ضرورت تھی کیونکہ وہ لوگ مدینہ سے دور تھے، وہاں پر پوچھ لو کا اعلان کرنا ضروری تھا، اس لیے آپ نے وہاں یہ اعلان فرمایا۔ لیکن ابھی آگے میں بہت سی حدیثیں سناتا ہوں، اس طرح میں پھر آؤں گا۔ ایک حدیث اور سن لیجئے، یہی سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں آپ کا یہ ارشاد موجود ہے، حدیث مرفوع ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نضر اللہ عبدا، اللہ اس شخص کو ہرا بھرا رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، پنجابی کے انداز سے کہو اللہ اسے آباد رکھے۔ نضر اللہ عبدا، اللہ اس بندے کو آباد رکھے۔ طالب علم نے جب یہ بخاری کی حدیث پڑھی تو وہ رضی اللہ عنہ پڑھ رہا تھا، کوئی حرج نہیں، چل جاتا ہے، لیکن صحیح طریقہ سنیوں کا یہ ہے کہ رضی اللہ عنہ پڑھا جائے۔ فرماتا ہے نضر اللہ عبدا، یہ دعا ہے،
اللہ اس شخص کو آباد رکھے سمع مقالتی، جس نے میری بات کو سنا، فحافظها ووعاها واداها، اس نے میری بات کو سنا، اسے یاد کیا، اسے یاد رکھا اور اسے آگے بیان کر دیا، آگے بتا دیا۔ اب یہ لفظ تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ہیں۔ سمع مقالتی، میری بات کو سنا، فحافظها، اسے یاد کر لیا، حفظ کر لیا، ووعاها، یاد کر لیا اور پھر یاد رکھا۔ یاد کرنا اور ہے، یاد رکھنا اور ہے، کیونکہ یاد کر کے چیز بھلا بھی دی جاتی ہے، یعنی لکھ لینا، پڑھ لینا اور ہے، سیو کر لینا اور ہے۔ اس نے میری بات کو فیڈ بھی کر لیا اور میری بات کو سیو بھی کر لیا۔ حافظہا، فیڈ کر لیا، ووعاہا، سیو کر لیا، واداہا، اور آگے بیان کر دیا۔ رب حامل فقہ غیر فقیہ، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے کے پاس حدیث موجود ہوتی ہے لیکن وہ حدیث کو سمجھتا ہی نہیں، لفظ یاد کر لیے۔ ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ حدیث بیان کرتا ہے، اگلا سنتا ہے، وہ بیان کرنے والے سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے جو آگے حدیث کو سن رہا ہے، اور اس کے اندر حدیث کے اندر جو نقطہ ہوتا ہے، جو سبق ہوتا ہے، جو اس میں سے لینے والی چیز ہوتی ہے، وہ سننے والا اس چیز سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ بیان کرنے والے کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی جتنی بعض اوقات سننے والے میں سمجھ اللہ پاک نے رکھی ہوتی ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی دعا دی ہے حدیث سننے اور سنانے والے شخص کو۔ یہ سلسلہ طویل ہے حدیثوں کا، میں سناتا چلوں تو یہ شاید ختم ہونے کو بڑی مشکل سے آئے۔ ایک دو چلو اور سنا دیتا ہوں، ذہن میں آ رہی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ ترمذی وغیرہ میں حدیث موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن تھے تو آپ نے مجھے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری فرما رہے ہیں، حضور نے فرمایا ان الناس تبع لکم، اے میرے صحابیوں، میرے بعد دنیا بھر کے لوگ تمہارے ماتحت ہوں گے، تمہارے تابع ہوں گے، تمہارے تابعی کہلائیں گے، تمہارے شاگرد ہوں گے، تمہیں فالو کریں گے۔ ان الناس تبع لکم، لوگوں نے تمہیں فالو کرنا ہے، تمہاری پیروی کرنی ہے۔ وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُم مِّنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ، اور زمین کے کونے کونے سے لوگ کھچے چلے آئیں گے مدینہ میں اور دین سیکھنے کے لیے، تم صحابیوں کا دامن آ کے پکڑیں گے۔ فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا، جب وہ تمہارے پاس آئیں تو تم نے ان کی تربیت اسی طرح کرنی ہے جس طرح میں نے تمہاری تربیت کی۔ اب اس حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد پلاننگ کی انتہا کر دی ہے، فرمایا کہ میرے بعد لوگوں نے تمہارے ماتحت ہونا ہے، زمین کے کونے کونے سے آنا ہے، اور جس طرح میں نے سکھایا ہے تم نے اسی طرح سکھانا ہے۔ صرف سکھا دینا کافی نہیں ہوتا، اپنی تحریک، اپنے مشن، اپنے مقصد، اپنے ٹارگٹ کو بحال اور برقرار رکھنا اور اس کی بقا کے لیے ضمانتیں چھوڑ کے جانا، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سنن بہقی اور شعب الایمان وغیرہ میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، اس علم کو میرے بعد آنے والی نسلوں میں ہر نسل پیچھے سے علم لے گی، آگے پھیلائے گی۔ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتاویل الجاہلین، اور ہر زمانے کے ذمہ دار علماء غالیوں کی تحریفات، غلو کرنے والے ایکسٹریمسٹ، انتہا پسند لوگ جو دین کے اندر ڈنڈی ماریں گے، ذمہ دار لوگ اس غلطی کو پکڑ کے دکھا دیں گے۔ وانتحال المبتلین، لوگ منافق ہوں گے، مسلمان بن کے سامنے آئیں گے، ذمہ دار آدمی اس کو ننگا کر کے دکھا دے گا۔ ننگا کرنے سے میری مراد ہے بے نقاب کرنا، اس کا جھوٹ پکڑ کے دکھا دے گا، یہ ڈنڈی مار رہا ہے، سنی نہیں ہوگا، سنی بن کے سامنے آئے گا، مسلمان نہیں ہوگا، مسلمان بن کے سامنے آئے گا۔ اس کو انتحال المبتلین کہتے ہیں، باطل طبقے کا بن بیٹھنا، ایکٹنگ کرنا،
وہ کچھ شو کرنا اپنے آپ کو جو کچھ وہ نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کی ماری ہوئی ڈنڈیوں کو اہل علم اور ذمہ دار حضرات شو کریں گے، لوگوں کے سامنے ایکسپلائٹ کریں گے، کھول کے رکھ دیں گے. بتحریف الغالین، انتحال المبتلین، بتاویل الجاہلین. اور جاہلوں کی تعویلیں، لوگ جاہلانہ تعویلیں کریں گے، قرآن و سنت کو بگاڑ کے رکھ دیں گے، اور ذمہ دار علماء ان کی غلطیوں کو پکڑ پکڑ کے دکھاتے رہیں. ایک حدیث اور سنا کے پھر میں موضوع کو منتقل کرتا ہوں دوسری طرف. ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، اس حدیث کو ذرا توجہ سے سننا اور غور سے اس کو پلے باندھنے کی کوشش کرنا. خاص طور سے وہ جو میں نے بات کی کہ جاہل خطیبوں نے دین کو تباہ کیا ہوا ہے، ان کی اصلاح کے لیے حدیث یاد کر لینا بہت ضروری ہے. اس حدیث کے الفاظ بخاری مسلم میں تھوڑے سے مختلف ہیں. میں ترمذی سے تنزل کرتے ہوئے چھوٹی کتاب سے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس کے الفاظ بڑے ٹائٹ زبردست. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الحدیث عنی، مجھ سے حدیث بیان کرتے وقت ڈرو، اللہ سے ڈرو، بچنے کی کوشش کرو، احتیاط کرو. میری حدیث بیان کرتے وقت شدید احتیاط کی ضرورت ہے. اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم، مجھ سے حدیث بیان کرتے وقت احتیاط کرو، سوائے اس کے کوئی حدیث بیان نہ کرو جس کا تمہیں کنفرم علم حاصل ہو. یہ حدیث ہے اور صحیح ہے. ایسی فضائل کی کتابوں میں سے کچی پکی حدیثیں اٹھا کے پھینک دینا عوام کے سامنے، نہ او دیکھنا، نہ تاؤ، نہ مسئلہ دیکھنا، نہ حکمت، نہ ماحول دیکھنا، نہ معاشرہ، نہ ضرورت دیکھنا، نہ وقت، نہ ٹائم دیکھنا، نہ ماضی، نہ حال، نہ مستقبل. کہ میں کس دور میں بیٹھا ہوا ہوں، امریکہ کیا کر رہا ہے، جاپان کیا کر رہا ہے، انڈیا کیا کر رہا ہے، پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، مسلم کیا الاپ رہا ہے اور کافر کیا بوک رہا ہے. ساری صورتحال عالم دین حکیم نہ ہو وہ عالم کیسا ہے. یاد رکھو علم سے زیادہ اس دور میں حکمت کی ضرورت ہے، اور دماغ سے زیادہ عقل کی ضرورت ہے. لوگوں کے پاس بڑا بڑا دماغ ہے، عقل نہیں ہے، بڑا بڑا علم ہے، حکمت نہیں ہے. یہ دو جملے رٹ لو، علم سے زیادہ حکمت پہ نظر رکھو، اور دماغ کی بجائے دماغ سے زیادہ عقل کو استعمال کرو. دماغ مقر ہے عقل کا، دماغ ظرف ہے عقل کا. عقل دماغ کے اندر ہوتی ہے، عقل کسی اور چیز کا نام ہے. عقل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خیرات کو کہتے ہیں. اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا. یہ حدیث صحیح ہے، ابن ابی شیبہ وغیرہ میں موجود ہے. اب بلکہ 3 حدیثیں آتی ہیں. اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا. اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. تینوں حدیثیں جمع کر کے حضور غوث پاک سر الاسرار اپنی کتاب میں فرماتے ہیں تینوں سے مراد حقیقت محمدیہ ہے. یہ حضور کی ذات مراد ہے. حضور ہی اصل میں عقل ہے. عقل کل را گفت ما زاغ البصر، مولانا روم فرماتے ہیں عقل کل کو اللہ نے کہا ہے ما زاغ البصر. عقل کل تھی جس نے اس طرح ڈٹ کے اللہ کی ذات کا مشاہدہ کیا. عقل کل را گفت ما زاغ البصر، عقل جزوی محو حیرت سر بسر. یہ عقل جزوی ہے ہمارے پاس. عقل کل حضور کی ذات ہے. میں نے اس لیے کہا ہے کہ عقل حضور سے آنے والی خیرات کا نام ہے. یہ میں نے ایسے ڈائلاگ نہیں بول دیا تھا بریلویانہ کہ اس پہ نعرے لگ جائیں. یہ میں نے حقیقت بیان کی. تو یہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے پاس دماغ ہوتا ہے، عقل نہیں ہوتی، علم ہوتا ہے، حکمت نہیں ہوتی. کون سی بات بولنے کی ضرورت ہے، خواہ کتنی ہی تحقیقی بات ہو. بعض اوقات ایک موضوع ہوتا ہے اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے، بعض اوقات ایک موضوع ہوتا ہے اس پہ قلم نہیں اٹھانا چاہیے. آپ کی تحقیق درست، مگر وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ گل فشانی نہ فرمائیں. تو یہ مصلحتیں اور حکمتیں جاننا یہ بہت ضروری ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الحدیث انی الا ما علمتم، مجھ سے حدیث روایت کرتے وقت پوری احتیاط کیا کرو، جب تک پکا پتہ نہ ہو حدیث بیان نہ کرو. آگئی بات ادھری ان خطیبوں پر جو کچی پکی باتیں الاپ دیتے ہیں. کسی رسالے میں، ڈائجسٹ میں، اخبار میں پڑھ لیا، میں نے پڑھا ہے، میں نے خود پڑھا ہے، میں نے دیکھا ہے، لکھا ہوا تھا.
پڑھ لینا اور لکھا ہوا ہونا اور کتاب میں ہونا کافی نہیں ہے، حضور کی حدیث پہ دوبارہ غور کر لو۔ آپ فرما رہے اتقوا الحدیث انی، مجھ سے حدیث روایت کرتے وقت پوری احتیاط کرو، الا ما علمتم، مگر جب تک تمہیں کنفرم ہو، صحیح حدیث کنفرم ہو تو بیان کرو، لکھا ہوا ہونا کافی نہیں ہے، کتاب میں آ جانا کافی نہیں ہے، کنفرمیشن ضروری ہے۔ ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ اس حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے۔ اس پہلا ٹکڑا جو میں نے آپ کو سنایا ہے، اس کی خوبصورتی کے پیش نظر میں نے اس حدیث کو ترمذی سے لینا پسند کیا ہے۔ بخاری میں اگرچہ یہ حدیث موجود تھی لیکن پہلا جملہ بخاری میں نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کو ترمذی سے اختیار کیا۔ جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کو منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ بہرحال یہ سلسلہ طویل ہے، میں ایک اور طرف آنا چاہتا ہوں۔ عالم دین کی ایک بہت بڑی شان ہے جو اسے پتہ ہونی چاہیے، اگر وہ اختیار نہیں کرتا تو وہ دین کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ یاد رکھو، عالم معصوم نہیں ہوتا، خطا کا پتلا ہوتا ہے، عالم دین سے اپنی تحقیق میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اس دور کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ یا ہمارے کچھ دوست جب کوئی بات غلط ان سے صادر ہو جاتی ہے، یا وہ لکھ دیتے ہیں یا وہ کہہ دیتے ہیں یا وہ خطاب میں ٹھوک دیتے ہیں، کوئی دوسرا گرفت کرتا ہے تو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، حق واضح ہو جانے کے باوجود اس کو تسلیم نہیں کرتے یا تعویلوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ یاد رکھو، صاف صاف غلطی ہو جائے، صاف صاف لل کر کے سرے عام اپنی غلطی کا اعتراف کر لینے والا خدا کی قسم حضور کا غلام ہے اور صحابہ کا غلام ہے۔ اس کی میں چند مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے سینے کھل جائیں اور دین کے میدان میں جا کر کام کرنے سے پہلے آپ اپنی مکمل شرافت کو سمیٹتے ہوئے اس ذمہ داری کے کام کو ہاتھ ڈال سکیں۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی مسئلہ بیان فرمایا، ایک عورت کھڑی ہو گئی، یہ حکمار کا کوئی مسئلہ تھا، ایک عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا حضور یہ مسئلہ اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اس پر غور کی اور بلا تاخیر تھوڑا سا زور دینے کے بعد فرمایا اصابت امرأۃ واخطأ رجل، عورت نے سچ کہا ہے، مرد سے غلطی ہوئی ہے۔ مرد اور عورت کا لفظ کیوں بولا؟ اس لیے کہ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں فطور ہوتا ہے تو زنانی ہے، تو رن ہے۔ اپنی بیویوں کو بھی ہم جھڑک دیتے ہیں، اکثر گھروں میں جھگڑے ہمارے تکبر کی وجہ سے ہوتے ہیں، مرد کے دماغ میں تکبر ہوتا ہے، عورت ہو کیوں بات کر رہی ہے، وہ بعض اوقات عورت کی بات ٹھیک ہوتی ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے دعا سکھائی، مسلم شریف میں حدیث، آپ نے فرمایا علی یہ دعا مانگا کرو، کیا؟ فرمایا اللہم اہدنی وسددنی، یا اللہ مجھے ہدایت دے اور سیدھا سیدھا رکھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سیدھا سیدھا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث ان لفظوں سے بھی مروی ہے کہ اللہم انی اسألک الہدی والسداد، یہ طالب علموں نے پڑھی ہوگی، یاد کر لے، دوبارہ ریوائز ہو رہی ہے چیز تو مشکل نہیں ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی والسداد، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت اور سیدھے پن کا سوال کرتا ہوں، میں سیدھا سیدھا رہا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا سیدھا چلتے تھے۔ آپ نے فرمایا مرد سے غلطی ہوئی، عورت ٹھیک کہتی۔ قرآن کی آیت ہے نا فوق کل ذی علم علیم، اس کی تفسیر میں تفسیر ابن جریر میں لکھا ہوا ہے، بڑی مشہور تفسیر ہے، بنیادی تفسیر ہے، اس میں تقریباً ہر حدیث کم از کم حسن ہوتی ہے۔ تو اس میں علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ حدیث کی یوں کہہ لیں کہ تفسیر دنیا کی پہلی تفسیر ہے جو اویلیبل ہے اس وقت، اس سے پہلے تو ابن عباس وغیرہ کی موجود ہے لیکن وہ ان کی اپنی لکھی ہوئی نہیں ہے، وہ بات لوگوں نے جمع کیے ہیں اقوال آپ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 3 صدی کے بزرگ ہے جنہوں نے لکھی ہے، امام بخاری کی یوں کہہ لو کہ لگ بھگ ہم عصر ہے، 310 میں فوت ہوئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ جس طرح آپ نے اعلان فرمایا کہ پوچھ لو، تو کسی بندے نے کوئی سوال کر دیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ایک دوسرا بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے عرض کیا حضور یہ مسئلہ اس طرح نہیں اس طرح ہے۔
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب مدینۃ العلم، آپ نے فرمایا، یا عظمتیں دیکھو ان لوگوں کی، حق پرستی کی مثال دیکھو، آپ نے فرمایا اصبت واخطأت وفوق کل ذی علم علیم، تو نے صحیح کہا ہے، مجھ سے خطا ہوئی اور ہر علم والے سے اوپر علم والا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت آپ نے کوٹ کی، اسی سورۃ یوسف کی اسی آیت کی تفسیر میں یہ حدیث لکھی ہوئی۔ ایک مرتبہ ایک آدمی تھے تو وہ 2 سال اپنے گھر سے غائب رہے۔ 2 سال کے بعد جب واپس آئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے کہنے لگے، حضور میں 2 سال گھر سے غائب رہا ہوں اور گھر آیا ہوں تو یہ میری بیوی حاملہ ہے۔ اب بتائیے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مختلف صحابہ اکرام رحمۃ اللہ علیہ کو جمع کیا، ان لوگوں کی عادت ہوتی تھی مشورہ لے لیتے، مشورے میں بڑی برکت۔ بخدا میں نے کئی کتابیں لکھی ہیں تو میں نے اکثر کتابوں میں نے علماء سے مشورے لیے، چھاپنے سے پہلے میں نے مشورہ لیا۔ ایک میں نے پورا علم الگ لکھا ہے، علم ترجیحات، اب ایک نئی چیز، میں نے درجن سے زیادہ علماء کو پہلے چیک کرایا ہے، ایک نئی چیز لکھ رہا ہوں، کوئی ایسی بونگی نہ بج جائے، کوئی ڈنڈی نہ بج جائے جس پر پورے علماء اہل سنت یا ان میں سے کچھ میرے خلاف ہو جائیں، اور حضور کی امت کو میں کون سا تحفہ دے رہا ہوں جس کے نتیجے میں حضور کی امت آپس میں دست و گریباں ہو، یہ کوئی بندے دے پترا والی بات ہوگی۔ ایسی بات سے اللہ مجھے پناہ دے کہ میں حضور کی امت میں انتشار کا باعث بنوں۔ میں علماء کو دکھا کے پھر کتاب چھاپنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ میں اپنا وتیرہ بتا رہا ہوں، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ فاروق اعظم کی عادت تھی، آپ نے صحابہ کو جمع کیا، یہ صورتحال ہے، اس مسئلے کا حل بتائیے۔ اب یہ حدیث سنن کبریٰ میں امام بہقی نے نقل کی ہے، ابن عساکر میں بھی موجود ہے، علامہ ابن کثیر نے جامع المسانید میں بھی نقل کی ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ میں بیان کی ہے، متعدد کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے مختلف لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے اپنا خیال ظاہر کیا کہ میرے خیال میں اس عورت کو سنسار کر دیا جانا چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، میں 4-5 کتابوں کا حوالہ دے چکا ہوں۔ معاذ بن جبل کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کیا، حضور اس عورت کو تو آپ سنسار کریں گے، لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس بچے کا کیا قصور ہے؟ فاروق اعظم نے فرمایا، بات تمہاری بھی ٹھیک ہے، مجرم تو اس کی ماں ہے نا، بچہ حلالی نہ صحیح، بچے کا قصور تو کچھ نہیں، تو بچے کو پیدا ہو لینے دیا جائے، بعد میں اس کی ماں کو سزا دی جائے۔ آپ نے انتظار کیا، بچہ پیدا ہو گیا، جب بچہ پیدا ہوا تو وہ آدمی جس کی وہ بیوی تھی، وہ اس نے دیکھا کہ بچہ 100% اس مرد کی کاپی تھا، وہ دوڑتا ہوا فاروق اعظم کے پاس آ کے کہنے لگا، حضور خدا کی قسم یہ بیٹا میرا ہے، یہ کسی اور کا بیٹا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، آپ بھی سن لیں، ایسا ہوتا ہے 2.5 سال بھی پرانا حمل بعد میں سر اٹھا سکتا ہے، بچے کی گروتھ نہیں ہوتی بعض اوقات، اور بچہ بعد میں پنپنے لگتا ہے، اگنے لگتا ہے، بڑھنے لگتا ہے۔ ایسا کئی بزرگ امام شافعی 2-2.5 سال بعد پیدا ہوئے تھے، امام ضحاک، میں وہی دعاد اور زاد کا چکر ہے، زاد اپنے ماحول کے مطابق پڑھ رہا ہوں، امام ضحاک پیدا ہوئے تو ہنس رہے تھے، بچہ روتا ہے، ان کے دانت بھی نکلے ہوئے تھے اور ہنستے ہوئے پیدا ہوئے، کیوں؟ والدہ کے پیٹ میں زیادہ عرصہ گزر گیا تھا۔ ایسا بعض اوقات ہو جاتا ہے، لیکن ریئر کیسز میں کم ایسا ہوتا ہے، لیکن ممکن تھا، ایسا ہو گیا۔ اور فاروق اعظم کو اس بندے نے آ کے قسم کھا کے عرض کیا، حضور یہ بیٹا میرا ہے، بالکل میرے اوپر ہے اور میرا ہی بیٹا ہے، یہ حمل کا کوئی مسئلہ تھا۔ اس وقت فاروق اعظم نے فرمایا، وہ تاریخی الفاظ یاد کر لو، آپ نے فرمایا، عجزت النساء ان یلدن مثل معاذ، معاذ جیسا بیٹا پیدا کرنے سے مائیں عاجز آ چکی ہیں، کوئی ماں معاذ جیسا بیٹا نہیں جن سکتی۔ لولا معاذ لہلک عمر، اگر معاذ نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ ایک ہمارے ہاں طبقہ ایسا ہے جو کسی
کام کی بات ہو نا تو کسی صحابی کا نام نکال کے تو کسی اپنی مرضی کے صحابی کا نام فٹ کر دیتے ہیں. یہ اس حدیث کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. میں نے کتابوں کے حوالے اس لیے بتائے ہیں اور صحیح اس کی سند ہے. مکمل یہی واقعہ نقل کر کے حضرت معاذ کی جگہ پہ علی المرتضیٰ کا نام رکھ دیا گیا ہے. یہ کسی آدمی نے فنکاری کی ہے. صحیح کتابیں جن کے میں نے ریفرنسز دیے ہیں ان کے اندر صحیح واقعہ اس طرح ہے. اور آج کے بعد اپنا ذہن ٹھیک کر لیجئے. یہ صحیح الفاظ یوں ہیں لولا معاذ لہلک عمر. حضرت معاذ نوجوان صحابہ میں شمار ہوتے تھے. ان کا علمی مرتبہ بہت بڑا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ قیامت کے دن علماء کا سردار بن کے آگے آگے نکلے گا. یہ نوجوان صحابہ علم میں بڑے گہرے تھے. یہ ایک الگ موضوع پھر چل پڑے گا. عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، حضرت معاذ، حضرت علی المرتضیٰ، یہ نوجوان صحابہ تھے. تو ان کے علم اپنے نوجوانی حافظے اور تگڑے صحت پن کی وجہ سے بڑا عروج پر تھا. اب آئیے، حضرت نے مجھے کچھ کاموں میں بتایا ہے. میں اختصار سے کام لیتے ہوئے علم کی ایک قسم کو مکمل یہیں پر اس کا اختتام کرتا ہوں. علم کی دوسری قسم ہے علم طریقت اور روحانی علم. میں نے قرآن کی آیت آپ کو سنائی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. میرا نبی اپنے صحابہ کو، میری اپنی امت کو کتاب بھی سکھاتا ہے اور حکمت بھی سکھاتا ہے. کتاب شریعت ہے اور حکمت طریقت ہے. اور حکمت سے مراد طریقت ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ متعدد مفسرین نے، امام بیضاوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، البحر المحیط میں ابو حیان اندلسی نے لکھا ہے، علامہ کاظمی صاحب نے اپنی تفسیر البیان میں لکھا ہے، اور کئی دوسرے مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں میں تفاسیر میں اس کو بیان کیا ہے. سہل بن عبداللہ تستری صوفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو یہی قرار دیا ہے کہ حکمت سے مراد تصوف اور روحانیت اور باطن کا علم ہے. اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے، یعلمہم، میرا نبی ان سب کو سکھاتا ہے. کسی ایک صحابی کو حضور نے کتاب و حکمت نہیں سکھائے. تمام کے تمام صحابہ کو حضور نے کتاب بھی سکھائی ہے، حضور نے حکمت بھی سکھائی ہے، اور یہ آیت قرآن میں موجود ہے. اس سے پتہ چلتا ہے پھر آگے کس کس صحابی کو سکھایا سب کو، اور آگے پھیلانے کی اجازت کس کس کو دی. بلغوا انی ولو آیا، یہ حکم کس کو ہے؟ بخاری مسلم حدیث. کس کو حکم ہے؟ تمام صحابہ کو اجازت ہے کہ حضور سے ہر سنی ہوئی بات کو آگے پھیلا سکتے ہو. پتہ چلتا ہے کہ تمام علوم تمام صحابہ نے حضور سے سیکھے بھی ہیں، اور تمام علوم تمام صحابہ نے حضور سے سیکھ کر آگے پھیلائے بھی ہیں. حضور نے علم سکھایا ہے، حضور علم کا شہر ہے، صحابہ نے پھیلایا ہے. تمام صحابہ علی المرتضیٰ سمیت علم کے دروازے، ان کو علم کا دروازہ بنا دیا گیا ہے. ملا علی قاری علیہ رحمت اور دوسرے علماء نے یہی لکھا ہے اس کی شرح میں، پڑھ لینا جا کے. جمیع الصحابۃ بمنزلۃ الابواب، تمام کے تمام صحابہ علم کے دروازے ہیں. اگر تمام صحابہ کو علم کے دروازے نہ مانا جائے تو میں بعض علماء کا میں نے قول پڑھا ہے کہ یہ کہنا کفر ہے. کیوں؟ اس طرح پورے کے پورے دین کا انکار ہو جائے گا. سب سے زیادہ حدیثیں تمہیں کس نے سکھائیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے. قرآن تمہیں کس نے دیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے، اور پھر حضرت عثمان غنی نے. یہی جامع قرآن ہے نا. تو قرآن تمہیں صدیق اکبر دے رہے ہیں، عثمان غنی دے رہے ہیں، سب سے زیادہ حدیث ابو ہریرہ دے رہے ہیں، ان کے بعد عبداللہ بن عمر ابن عباس ابن عاص دے رہے ہیں، عبداللہ بن عمر دے رہے ہیں، عبداللہ بن عباس دے رہے ہیں. یہ ہزاروں حدیث کے راوی صحابہ ہیں. اما عائشہ صدیقہ دے رہی ہے، 2000 سے زائد حدیثوں کی راویہ ہیں. تو یہ کیا علم کے دروازوں سے بار بار سے علم آ گیا؟ تمام کے تمام صحابہ کو علم کے دروازے نہ ماننے سے دین کا انکار لازم آتا ہے. اور اس سے علماء نے ثابت کیا ہے کہ تمام صحابہ علم کے دروازے ہیں. ہاں، مولا علی رضی اللہ عنہ کا بیان بطور تخصیص ہے، جیسے اس کو تخصیص کے ذکر بھی کہتے ہیں، ذکر میں تخصیص کر دینا. جیسے حضرت میر سید عبدالواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے سبع سنابل شریف میں لکھا ہے کہ یہ جو آنا مدینۃ العلم علی بابھا، یہ تخصیص کے ذکر ہے، ورنہ تمام صحابہ علم کے دروازے ہیں. اور جو حضرت فاروق اعظم کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ فرماتے ہیں یہ بھی تخصیص کے ذکر ہے، ورنہ یہ ہر صحابی کی یہ شان ہے کہ وہ سارے کے سارے اگر حضور کے بعد نبوت جاری ہوتی تو نبوت کے کمالات ان میں موجود تھے اور صلاحیت موجود تھی.
اب قرآن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صاحب الرسول کہا گیا، اذ یقول لصاحب ہی، صحابی قرآن میں صرف صدیق اکبر کو کہا گیا ہے، یہ تخصیص سے ذکر ہے، باقی صحابہ کے صحابی ہونے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ تو ذکر ان کا کیا گیا ہے، باقیوں کی نفی نہیں کی گئی۔ اسی طرح علم بھی پھیلانے میں تمام کے تمام صحابہ کا کردار اور رول ہے، اور ہر صاحب علم کا دروازہ ہے۔ ایک حدیث بخاری میں موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کتاب العلم ہے بخاری کا، اس میں حدیث ہے، حافظ تو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبیعین، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 علم سیکھے ہیں۔ فاما الاول فبثثته، ایک علم وہ ہے جسے میں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ علم ظاہری ہے، شریعت کا علم ہے۔ واما الاخر، وہ جو دوسرا علم ہے، لو بثثته لقطع هذا البلعوم، اگر میں وہ علم بیان کروں تو وہ علم اتنا دقیق اور گہرا اور باطنی ہے کہ لوگ سمجھ نہ سکنے کی وجہ سے مجھے قتل کر ڈالیں۔ یہ حدیث بخاری میں پتہ چلتا ہے کہ 2 قسم کے علوم ہیں، ایک علم ظاہر ہے اور ایک علم باطن ہے۔ ایک حدیث مرفوع بھی ہے اور بعض صوفیان نے اس کو حدیث مرفوع کے طور پہ نقل کیا ہے، باقی محدثین نے اسے بکر بن عبداللہ مزنی کا قول قرار دیا ہے۔ وہ حدیث اس طرح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما فضلکم ابو بکر بکثرت الصلاۃ ولا بالصیام ولکن بشیء بکر فی قلبہ، ابو بکر تم لوگوں سے آگے زیادہ نمازیں اور زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے نہیں نکلا، بلکہ اس چیز کی وجہ سے میری امت میں سب سے آگے نکل گیا ہے جو اس کے سینے میں موجود ہے۔ سینے میں کیا موجود ہے؟ سینہ ہی باطن ہوتا ہے نا، تو علم باطن ہے، وہ علم اخلاص ہے جو اس کے اندر موجود ہے، اس کی وجہ سے صدیق اکبر پوری امت میں آگے نکل گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتا تھا تو میرے سے پہلے صدیق اکبر حضور کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے تھے، وہ ہما یتکلمان فی التوحید، وہ دونوں توحید اور طریقت اور روحانیت، توحید سے مراد میں طریقت لے رہا ہوں اس کی کوئی وجہ ہے، کیونکہ طریقت کا موضوع توحید ہی ہے یا وحدت ہے، تو فرماتے ہیں وہ توحید کے موضوع پر، توحید کی باریکیوں پر گفتگو فرما رہے ہوتے تھے، وَأَجْلِسُ بَيْنَهُمَا، میں ان دونوں کے درمیان جا کے بیٹھ جاتا تھا، كَأَنِّي زَنْجِيٌّ لَا أَعْلَمُ شَيْئًا، ابو بکر اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید پر عربی زبان میں بات کر رہے ہوتے تھے، لیکن میں ان کے درمیان اس طرح بیٹھ جاتا تھا جیسے ایک ان پڑھ حبشی بیٹھ جاتا ہے، وہ بول عربی رہے ہوتے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اپنی اصطلاحات تھی، اپنی بولی تھی، اپنے ان کے انداز تھے، اپنے ان کے گر تھے، اپنے ان کے کوڈ ورڈز تھے، اور اپنی ان کی بولی تھی، عربی کے اندر کوئی بولی تھی جو مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ حدیثوں میں آتا ہے، الریاض النظرہ میں یہ موجود ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ کنا نلتزم عمر، کہ ہم صحابی عمر فاروق کے زمانے میں عمر فاروق کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، نتعلم منہ الورع، ہم عمر فاروق سے طریقت سیکھا کرتے تھے، حضور کے وصال کے بعد ہم عمر کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اس پر بہت تفصیل ہے، میں شارٹ کرنا چاہتا ہوں، آخر میں آپ کو میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں، پہلے میں دہرا دوں میں نے اب تک بیان کیا ہے۔ میں نے ٹوٹل 3 چیزیں بیان کی جن کو علم سمجھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں نے بتایا جہالت، جسے علم سمجھا جاتا ہے، جیسے جادو گری اور رقص۔ نمبر 2 فن یا فنکاری، جسے علم سمجھا جاتا ہے، جیسے شاعری، خطابت، اچھا لکھ لینا، کتابت، مختلف زبانیں سیکھ لینا، یہ فنکاری ہوتی ہے، یہ علم نہیں ہوتا۔ نمبر 3 حقیقی علم، اس علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک علم ظاہر، ایک علم باطن۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان ساری باتوں کو سمجھ کر علم ظاہر کے زیور سے بھی آراستہ کرے اور علم باطن کی دولت سے بھی مالا مال کرے۔ آخر میں ایک حدیث سنا کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث طبرانی میں ہے، سند اس کی صحیح ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ، کن عالما،
بعض حدیثوں میں یہ لفظ ہے اغدو عالما، عالم ہو جا، او متعلما، یا عالم کا شاگرد ہو جا، او مستمعا، یا علم کو سننے والا بن جا۔ علماء کے خطابات سننے چلا گیا کر، درس و تدریس کی محفل میں جا کے پیچھے کونے میں بیٹھ جایا کر۔ اگر طالب علم باقاعدہ نہیں ہے، صرف ناب نہیں آتی، عربی زبان سے مس نہیں ہے، تو چپ کر کے ادھر جا کے بیٹھ ہی جایا کر۔ کن عالما، عالم ہو جا، او متعلما، یا شاگرد ہو جا، او مستمعا، یا سننے والا ہو جا، او محبا، یا علماء سے محبت کرنے والا بن جا۔ ولا تکن خامسۃ فتہلک، پانچویں چیز نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عالم بنائے، اور اگر عالم بننے کی استطاعت نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے کے لیے علماء کا شاگرد بنا دے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کے پاس بیٹھ کر علمی باتیں سننے والا بنا دے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے علماء ربانیین سے محبت کرنے والا بنا دے۔ علماء کی محبت بھی بڑی چیز ہے۔ اور میرے بھائی، آگے جو فرمائے نا فلا تکن خامسۃ، یہ یوں بھی ہے الفاظ میں نے پڑھے ہیں، ولا تکن الخامسۃ، الف لام کے ساتھ بھی ہے، پانچویں چیز کوئی نہ بننا۔ یہ چار چیزوں میں سے جو مرضی بن جا، کم از کم یا عالم بن جا، یا عالم کا شاگرد بن جا، یا سننے والا بن جا، یا ان میں سے کسی سے محبت کرنے والا بن جا۔ ولا تکن خامسۃ، پانچویں چیز کوئی نہ بننا، فتہلک، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر ہم ان میں سے کوئی بھی چیز بن جائے تو کم از کم آخری چیز تو محبت کرنے والا ہے نا۔ اور محبت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ علماء سے محبت دراصل دین سے محبت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر جا کر یہ محبت منتج ہوتی ہے، اور حضور کی محبت خدا کی محبت ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ دین کی محبت بالواسطہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور علماء کی محبت بھی بالواسطہ حضور کی اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اور جو حضور سے یا اللہ تعالیٰ سے یا علماء سے یا دین سے محبت کرے گا، اس محبت کے تقاضے کیا ہوں گے؟ آنکھیں بند کر کے خود سوچنا۔ محبت کرنے والا کیا کرتا ہے اپنے محبوب کے ساتھ؟ وہ اپنے محبوب کی خدمت کرتا ہے، اسے پانی بھی پلاتا ہے، اسے روٹی بھی دیتا ہے، اس کے جوتے بھی سیدھے کرتا ہے، اس کی خدمت بھی کرتا ہے، اس کے بستر بھی بچھاتا ہے، اس کو پیسے پاس ہو تو پیسے بھی فراہم کرتا ہے، اور اگر مالدار ہو تو مدارس میں جا کے اپنی دولت کو نچھاور بھی کرتا ہے۔ علماء کے پاس پیسوں کی برسات نہیں ہوا کرتی آسمان سے۔ ان لوگوں نے، خدا کی قسم مجھے یاد ہے، آپ لوگوں میں سے بھی بہت لوگوں کو یاد ہوگا، پرویز مشرف صاحب کے دور میں مشرف صاحب نے جب کسی وجہ سے مدارس کا جائزہ لیا تو انہوں نے ایک اعلان کیا تھا بڑا حیران ہو کر، کہنے لگے میں نے مدارس کا جائزہ لیا، مجھے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ مشرف صاحب کہنے لگے مجھے نہیں پتا تھا، میں نے جائزہ لیا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پاکستان میں مدرسے جتنا کام کر رہے ہیں اپنے زور پہ، جو علماء محنت کر رہے ہیں، دنیا کی کوئی این جی او اتنا زیادہ کام نہیں کر رہی جتنا کام علماء آج خود کر رہے ہیں۔ اتنی زیادہ محنت کرنے والے علماء ہوں کہ دنیا کی کوئی این جی او ان کا مقابلہ نہ کر سکتی ہو، اور یہ اعلان ہیڈ آف دا اسٹیٹ پرویز مشرف صاحب کر رہے ہوں، تو ہم عوام کے لیے یہ غیرت کرنے کا موقع ہے کہ ہم علماء کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں، خدا کی قسم اپنا تن من دھن لٹانے کے لیے ان کے پیچھے تیار ہو جائیں۔ یار اتنی بڑی قربانی کہ دنیا کی کوئی این جی او کا نام آتی امریکہ یاد آ جاتا ہے۔ امریکہ کی بھی کوئی بڑی سے بڑی این جی او اتنا کام نہیں کر رہی جتنا یہ علماء اپنے ذاتی بل بوتے کہیں اعلان کر رہے ہیں، کہیں پرچیاں چھاپ رہے ہیں، کہیں پیڈ چھاپ رہے ہیں، کہیں چندہ جمع ہو رہا ہے، کہیں کسی کی منت سماجت ہو رہی ہے، کہیں اعلانات ہو رہے ہیں، کوئی خاموش ہے بیچارہ، اپنا اپنا انداز، اپنا اپنا طریقہ ہے۔ تو ہمیں غیرت کرنی چاہیے، ہمیں ان علماء کے ساتھ دامیں درہمیں سخنے ہر طریقے سے تعاون کرنا چاہیے، حتیٰ کہ علماء کو کہیں سے خطرہ ہو، خدا کی قسم غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ عالم دین جا رہا ہو بندوق میرے ہاتھ میں، تاکہ اس کی طرف کوئی میلی آنکھ دیکھے میں اس کی آنکھ پھوڑ کے رکھ دوں۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں آپ کو علماء کے ساتھ صحیح معنی میں تعاون کرنے کی اور دین کا پکا سچا خادم بن کے رہنے کی، کم از کم محب العلماء بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ کچھ کتابیں اپنی لکھی ہوئی ہیں، المستند حدیث کی کتاب ہے، ضرب حیدری معروف کتاب، آپ لوگ شاید جانتے سنتے ہوں گے، اور بھی بہت سی کتابیں، میں اس پر بہت لمبا ٹائم لگا کے اعلان کیا کرتا ہوں، آج میں ایسا نہیں کروں گا، علماء کے احترام کے پیش نظر سٹال لگا ہوا ہے، جو لوگ لینا چاہیں لے لیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔